الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ورحمة الله وبركاته۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے اگر خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے اگر خاک نہ پائی، جس خاک میں مدفون شہ والا ہے ہمارا۔ آج کی یہ محفل مہاپولی کی سرزمین پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے برادر عزیز جناب سروش بھائی صاحب نے مجھے بہت سارے عناوین کے حوالے سے پابند کیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جو تمام مومنین کے لیے ایک رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کی عبادت قبولیت کے درجے تک پہنچے یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قبولیت کے درجے پر پہنچنے کے بعد پھر اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر محفوظ رہے، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد میرا بیڑا پار ہے۔ اگر صرف عبادت کی بنیاد پر کسی کو نجات کا ساحل مل سکتا تھا تو 80,000 سال تک عبادت کرنے والا لعنت کا طوق نہ پہنتا، 80,000 سال تک عبادت کرنے والے کی گردن میں لعنت کا طوق نہ ڈالا جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات خاص ہے کہ انسان کا اگر جسم ناپاک ہو تو پھر اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے، اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے، اگر وہ وضو سے نہیں ہو تو اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان نماز کو جانے سے پہلے اپنے جسم کی پاکی کا تو خیال کرتا ہے، کیا انسان نماز کو جانے سے پہلے اپنے دل کی پاکی کا بھی خیال کرتا ہے؟ اگر انسان نماز کو جانے سے پہلے یا اللہ کی عبادت سے پہلے اپنے دل کی پاکی کا بھی خیال کرتا ہے تب کہیں جا کر اس کی عبادتیں قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہوگا اس کی عبادت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس کی عبادت قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔
ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کے دل کے اندر اگر تکبر موجود ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اس کی عبادت کا قبولیت کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ انسان کے دل میں تکبر ہے یا نہیں ہے؟ تو خود ہی ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک انسان اپنے آپ کو سارے انسانوں سے حقیر سمجھتا ہے، ایک انسان سارے انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے لیکن ایک انسان کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، یعنی ایک انسان کا تصور یہ ہے میں سب سے چھوٹا، سب سے حقیر، سب سے ذلیل، ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھا لیکن ایک انسان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ علامہ شرف الدین لکھتے ہیں ابھی بھی اس کے دل میں تکبر باقی ہے اور اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا دیکھیں انسان یہ جو تصور کرتا ہے میری دعاؤں کی برکتیں مجھے نہیں ملتی، میری عبادتوں کی برکتیں مجھے نہیں ملتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر جو غرور ہے، کسی کے دل میں نسب کا غرور، کسی کے دل میں علم کا غرور، کسی کے دل میں دولت کا غرور، کسی کے دل میں حسن کا غرور، کسی کے دل میں جوانی کا غرور، کسی کے دل میں اقتدار کا غرور۔ اچھی طرح یاد رکھو تکبر انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، سب کو شیطان نے ہلاک کیا ہے۔ شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا؟ شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا؟ تو سب کو شیطان بگاڑتا ہے اور شیطان کو جس نے کفر تک پہنچایا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ تکبر کیا اس نے اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دولت پہ غرور کرنے والا فرعون بنتا ہے، اللہ اکبر، اقتدار پہ غرور کرنے والا نمرود بنتا ہے، اپنے آپ پہ غرور کرنے والا، اپنے علم پہ غرور کرنے والا شیطان بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے اپنی تجارت پر غرور کیا، جس نے اپنی جوانی پہ غرور کیا، وہ بخت نصر بنتا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں تو صحیح، مغروروں میں کوئی بھی خدا کا محبوب نظر نہیں آئے گا، مغروروں میں کوئی بھی خدا کا محبوب نظر نہیں آئے گا، اور جتنے محبوبین نظر آئیں گے ان میں غرور نظر نہیں آئے گا۔ پتا چلا محبوب خدا بننا ہے تو دل سے غرور نکال دو، اللہ تمہیں مقام محبوبیت عطا فرمائے۔ دولت کا غرور بھی اچھا نہیں، نسب کا غرور بھی اچھا نہیں، طاقت کا غرور بھی اچھا نہیں، جوانی کا غرور بھی اچھا نہیں۔ قربان جائیں، اللہ نے کتنی بلندی دی محبوب کو، ان سے زیادہ کوئی بلند ہو سکتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ جان رحمت کی بلندی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اتنے بلند ہیں، ساری بلندیاں ان کے قدموں میں سجدہ ریز ہے۔ مہپولی والوں، اگر مصطفیٰ جان رحمت کی بلندی کو سمجھنا ہے، پہلی بات تو سمجھ نہیں سکتے لیکن اشارہ دیتا ہوں، دیکھو یہ دنیا ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے، اس کے اوپر چوتھا آسمان ہے، اس کے اوپر پانچواں آسمان ہے، اس کے اوپر چھٹا آسمان ہے، اس کے اوپر ساتواں آسمان ہے، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، مقامات کی انتہا ہے۔ اب اس کے آگے کوئی مقام نہیں ہے، مقامات کی انتہا ہے۔ اس سدرۃ المنتہا پر ایک ذات موجود رہتی ہے جو اپنے تلووں سے سدرۃ المنتہا کو نوازتی ہے، اسے جبریل امین کہتے ہیں، اور وہ جبریل کے سر پہ جو تاج ہے، اس کے سر پہ تاج ہے، اس کے تاج پہ موتی ہے، وہ موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جبریل کے سر کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کرے اس کی رفعت اور بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے، بلندی دیکھیں، بلندی دیکھیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر۔ بلندی کا اندازہ کریں، جس کے ساتھ سفر کرنے میں جبریل کے پر تھکیں،
جس کے ساتھ سفر کرنے میں جبریل کے پر تھکے، وہ جبریل جو پلک کے جھپکتے زمین پر آتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ سفر کرتے ہیں وہی جبریل امین، تو اہل سنت کا امام اس کی عکاسی یوں کرتا ہے: تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اس پر کوئی توجہ بھی کرے، تھکنے والوں کی 3 پوزیشن ہوتی ہے، تھکنے والوں کی 3 پوزیشن ہوتی ہے۔ پہلی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ تھکتے تھکتے ہم سفر کے ساتھ چلنے والے کی رفتار کچھ کم ہونے لگتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی تھکن کا احساس جب اسے ہونے لگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جا نہیں سکوں گا، تو وہ دامن پکڑ لیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، اس کو اپنی تھکن کا احساس ہوا، پہلی منزل۔ دوسری منزل وہ دامن پکڑ لیتا ہے، جا نہیں سکوں گا۔ تیسری منزل جب اس کے ہاتھ سے وہ دامن بھی چھوٹتا ہے اور ہم سفر آگے جاتا ہے، اب وہ چل نہیں سکتا، تو اس کی نگاہیں اس کو حسرت سے دیکھتی ہے۔ اہل سنت کے امام نے تھکن کی پہلی منزل بیان نہیں کی جبریل کے، تھکن کی آخری منزل بیان۔ ایک ہے تھکنا، ایک ہے تھک کے دامن پکڑنا، دوسرا ہے دامن چھوٹ جائے تو حسرت سے دیکھنا۔ میرا امام کہتا ہے تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ یہ شان حضور علیہ السلام کی، اور اتنے قرب میں پہنچے، اتنے قرب میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ موسیٰ کہ رب اشرح لی صدری، اور قرآن ان کے بارے میں بن مانگے کہے الم نشرح لک صدرک، ان کے لیے قرآن کہے ورفعنا لک ذکرک، ان کے بارے میں قرآن کہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ان کے بارے میں قرآن کہے، بلکہ ان کی شان رفعت یہ ہے، ان کی شان رفعت یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ سو جاتے ہیں تو قرآن آتا ہے، وہ چادر اوڑھ لیتے ہیں تو قرآن آتا ہے، وہ کنکری اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تو نے کنکری نہیں پھینکی، تیرے خدا نے پھینکی۔ ان کی رفعت یہ ہے، ان کے کام کو قدرت اپنا کام کہے، جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے خدا کہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں کرتے، وہ قدرت کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ یہ شان ہے ان کی۔ 17 انبیاء ان کے امتی بننے کی دعا کرتے ہیں، 17 انبیاء ان کے امتی بننے کی دعا کرتے ہیں۔ قدرت جسے راضی کرتی ہے، قدرت جسے راضی رکھتی ہے، جس کی نگاہ اٹھنے سے قدرت قبلہ بدل دیتی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا تاج جس کے سر پہ رکھا جاتا ہے، یہ کہہ کے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ پیارے حبیب تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور وہ محبوب کہتا ہے میں راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں بچے گا۔ رفعتیں یہ ہیں، رفعتیں یہ ہیں، اگر میں ساری چیزوں کا تذکرہ کروں تو شاید اپنے اصل عنوان پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن رفعتیں یہ ہیں، رفعتیں یہ ہے کہ اہل سنت کا امام آخر یہاں آ کر کہنے لگتا ہے عرش کی عقل دنگ ہے، انسان کی عقل نہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر۔ اگر اب اپنے الفاظ میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں ان کی رفعتوں کو حیرت بھی حیرت سے کھڑی ہو کر تکتی ہے کہ ایسی رفعت والا بھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کی عظمتوں کو حیرت بھی حیرت سے تکتی ہے، ایسی عظمت والا بھی کوئی پیدا ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہے، جس کی رضا خدا چاہے۔ لیکن قربان بلندیاں اتنی دی کہ ان کی ادائیں قانون بنے،
ان کے زبان سے نکلا ہوا قانون بنے، وہ جو کرے وہ قانون، وہ جو کہہ دے قانون، کسی کے کرنے پہ چپ رہ جائے تو بھی قانون بن جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، بلندی ہے، مرتبے ہیں۔ مگر قربان، جب لوگوں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کے تاجدار تو تخت پر بیٹھتے ہیں، اب ذرا توجہ سنیں، عنوان وہ نہیں تھا جس کا ذکر ہوا، عنوان کی بات یہ ہے، لیکن وہ تو ہماری زندگی کا عنوان ہے جسے شان رسالت کہتے ہیں۔ ہاں، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کے تاجدار تخت پر بیٹھتے ہیں، ہاں آپ ہمارے سامنے ساتھ میں یوں ہی بیٹھ جاتے، ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ جاتے۔ سنیو میرے جوانوں، غور سے سننا، کتنے بھی سر پٹک لو سجدے میں، جب تک دل میں تواضع نہیں ہے سجدے قبولیت کے قابل نہیں۔ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ جو تکبر کا بت بٹھا کر کے سجدہ کرتا ہے، ملنا کیا ہے تجھے نماز میں؟ نماز تو سراپا عاجزی اور نیاز کا نام ہے، عبادتیں تو نیاز کا نام ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے تاجدار تو تخت پر بیٹھتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ کہیں ہم آپ کو ایک چبوترا بنا دیتے ہیں، اس چبوترے پہ آپ بیٹھیں تاکہ آنے والا آپ کو دیکھ کر پہچان لے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نہیں، میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا، میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا۔ سارے امتیازات جس کے لیے پیدا کیے، وہ کہتے ہیں میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا۔ اللہ اگر حضور فرماتے ہیں میں بندہ ہوں، بندوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ فرمائیں۔ اور یہاں تو بندگی ہے کہاں، بندہ پن ہے کہاں، یہاں تو خواہشات کے غلام بن گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن حجر مکی نے لکھا کہ زمین کے اوپر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو پوجا جاتا ہے تو وہ لوگوں کا نفس ہے، وہ لوگوں کی نفسانی خواہشات ہے۔ لوگوں نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بت پرستوں کو تانا دینے والوں، نفس پرستی سے جب تک باہر نہیں آؤ گے اس وقت تک خدا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کہتے ہیں میں عام انسانوں کی طرح، بندوں کی طرح جینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، امتیازی شان نہیں چاہتا۔ اور پھر دیکھیں حضور کی تواضع کی شان کیا ہے۔ ایک شخص حضور کو دیکھتا ہے اور کانپنے لگتا ہے، اس پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے مجھ سے نہ ڈرا کرو، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، میں کوئی جابر حکمراں تھوڑی ہوں، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں گوشت کو سکھا کر کھایا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع یہ تھی، جس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام فاتح مکہ بن کر ہزاروں صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی شان تواضع، اللہ اکبر، بلکہ تواضع حضور علیہ السلام کی پیشانی کو یوں چوم رہی تھی، تواضع مصطفیٰ جان رحمت کی پیشانی کو یوں چوم رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اپنے سر کو نیچا کیے ہوئے ہیں۔ جس سر پہ شفاعت کا تاج ہے، جس سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، جس سر پہ محبوبیت کا تاج ہے، اللہ اکبر، جس سر پہ مقام محمودیت کا تاج ہے، وہ سر جھکا ہوا ہے، اونٹ کے کجاوے سے لگ رہا ہے اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس شان سے اللہ کے حبیب علیہ السلام جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے مطاف میں داخل ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے یہاں ہمارے جوانوں کو اگر جینس اور ٹی شرٹ مل جائے اور قیمتی بائک مل جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ زمین پہ ہے ہی نہیں۔ کب تک غرور سے اکڑتے رہو گے؟ تمہاری گردن کب تک اکڑتی رہے گی؟ اکڑنے والے خدا کے محبوب نہیں بنتے۔ فاتح مکہ صاحب معراج اس شان سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں کہ کجاوے سے پیشانی لگی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور اس کے بعد جب اترتے ہیں تو اپنی چچا زاد بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی کے مکان میں اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد اپنی بہن سے کہتے ہیں، چچا زاد بہن سے، کیا تمہارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ام ہانی کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے گھر میں چند دن کے سوکھے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فاتح مکہ لوگوں کے سامنے سوکھے ٹکڑوں کو چباتے ہیں۔ آپ غور کریں حضور علیہ السلام کی شان تواضع یہ اور قوم کا حال یہ۔
تھوڑی سی دولت آئی تو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اقتدار مل جائے تو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ آج ہمارے جوانوں کو دیکھو، وہ جوان جن جوانوں کی جوانی قابل رشک تھی، وہ جوان جو کبھی فاتح اندلس تھے، وہ جوان جو کبھی فاتح بیت المقدس تھے، وہ جوان جو کبھی فاتح شام تھے، وہ جوان جنہوں نے کیسر و کسریٰ کی دولت کو کبھی پیروں تلے روندا تھا، آج ان کی محبوبیت، آج ان کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ جوانی کے نشے اور تکبر میں گانوں میں ان کی راتیں گزرے، غزلوں میں ان کی راتیں گزرے، زنا کے اڈوں پہ ان کی راتیں گزرے، اللہ اکبر، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہوئے، عیاشیاں کرتے ہوئے ان کی راتیں گزرے۔ سن لو، جوانی گزرنے کے لیے آتی ہے، سن لو، جوانی رخصت ہونے کے لیے آتی ہے۔ اگر تم نے جوانی کے نشے میں، غرور میں اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، اللہ کے غضب کو دعوت دی، میرا اللہ غیرت والا ہے، اللہ اکبر، اس نے ہزاروں جوانوں کی جوانیوں کو چھین کر کے خاک میں ملا دیا ہے۔ وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ اپنی راتوں کو جوانی کے نشے اور غرور میں زنا اور شراب کے اڈے اور گناہوں کے اڈوں پہ گزارنے والوں، سن لو، ایک وقت وہ ضرور آئے گا جب جوانی کا نشہ ڈھلے گا، جوانی کی دوپہر کے بعد بڑھاپے کی شام ہوگی، اور اس کے بعد پھر تمہیں کبھی جوانی کی صبح دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ اس وقت تو جوانی پر رو گے، کاش اپنی جوانی کو ہم نے عبادت میں گزارا ہوتا، کاش اپنی جوانی کو تواضع میں گزارا ہوتا، کاش اپنی جوانی کو سنت رسول پہ عمل کرنے میں گزارا ہوتا۔ مجھے بڑی پیاری سی بات یاد آتی ہے، ایک صوفی بزرگ لکھتے ہیں، ایک شخص کی بڑھاپے میں کمر جھک گئی، جب اس کی کمر جھکی، وہ بیچارہ جھکی ہوئی کمر سے کھڑا تھا، ایک جوان کو مستی سوجی، وہ آیا اور بوڑھے بابا سے کہتا ہے، بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ بوڑھا چڑچڑا بوڑھا نہیں تھا، وہ جاہل اور رجٹ نہیں تھا، بڑا حکمت والا تھا وہ بوڑھا۔ جب جوان نے اس کو چھیڑا نا، بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بڑی سنجیدگی سے کہا، بیٹا گمشدہ جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ جب میں تیری طرح جوان تھا تو میں بھی آوارگی کی راہ پر تھا، آج میں اس جوانی کو ڈھونڈتا ہوں، آواز دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، پارکوں کی راتوں میں میوزک کے سائے میں جوانی کی راتیں گزارنے والوں، ایک وقت تم پہ وہ ضرور آئے گا جب تمہاری کمر، تمہارے گھٹنے جواب دے چکے ہوں گے، تمہارے نرم نرم گدے تمہارے لیے کانٹوں سے زیادہ سخت ترین بن چکے ہوں گے، تمہاری بیوی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہوگی، طبیعت کے اعتبار سے تمہارے پوتا پوتی تمہارے ساتھ تو ہوں گے، لیکن قلبی اور ذہنی طور پہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس وقت تو کائنات میں تم سب کے ساتھ رہ کر بھی اپنے آپ کو اکیلا تصور کرو گے، اس لیے کہ جو قدرت کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، قدرت انہیں اکیلا کر دیتی ہے، اور جو قدرت کے نام پہ جان دیتے ہیں، تنہائی میں بھی انجمن آرائیاں ہوتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اس وقت چہرے پہ چادر ڈال کر سسکیاں لیتے ہوئے کہو گے، کاش تو مجھے جلدی موت دے دے تو تیرا احسان ہو۔ اس وقت تو موت بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو جوانی میں آوارگی اور عیاشیاں اور غرور کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، قدرت انہیں ذلت سے پہلے موت نہیں دیتی، اس سے پہلے کہ تم وہ دن دیکھو یا وہ شخص وہ دن دیکھے جو جرائم کر رہا ہے۔ کتنا غرور کرو گے؟ غرور کے نشے میں ایک دوسرے کو پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، پڑوسیوں کا حق تلف کرتے ہو، کسی کا مال لے کر کے ہڑپ کرتے ہو۔ سنو، میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو بے وقوف بھی مت کہنا، کسی مسلمان کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے۔ لوگوں نے پوچھا، امام یہ بے وقوف اتنا چھوٹا سا لفظ اور آپ کہتے ہیں حرام ہے، بے وقوف کہنا حرام ہے؟ فرمایا، تو نے حدیث نہیں پڑھی، من اذا مسلمن فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے محمد الرسول اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اب بتاؤ، حضور کو اذیت پہنچانا حرام ہے کہ نہیں؟ یہاں تو کسی مسلمان کو بے وقوف نہیں کہہ سکتے،
اور اب تو مسلمانوں کا حال یہ کہ وہ بیوی کو بھی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی، مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، اس سے معافی نہیں مانگی، ڈر ہے مرے گا تو کہ اس کا ایمان اس سے چھین نہ لیا جائے۔ لوگ دین کہاں جانتے ہیں؟ صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام دین رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا۔ کسی بہت بڑے عاشق رسول نے کہا تھا تنہائی میں تو جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے، تنہائی میں تو جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے تو بدماش بھی شریف بنتے ہیں۔ اپنی تنہائیاں دیکھو، اپنی سوچ دیکھو، اپنی فکر دیکھو۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تواضع کیا تھی؟ قربان جائے، تھوڑی سی دولت آتی اور لوگ تکبر کرتے، گھمنڈ کرتے۔ حضور کے پاس دولت کتنی تھی؟ حضور سے بڑا کائنات میں کوئی دولت مند نہیں ہوا ہے۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، تو ننھے سے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا دیکھا حضرت آمنہ نے، حیران ہوئی کہ میرے گھر میں تجوریاں نہیں تو چابیاں آئی کہاں سے؟ اور اگر چابیاں ہو بھی تو بچوں کے ہاتھ میں تو چابیاں نہیں ہوتی، بچوں کے ہاتھ میں چابیاں نہیں ہوتی۔ غیب سے آواز آئی، محمد عربی نے اللہ کی خزانوں کی کنجیوں کو حاصل کر لیا ہے، اللہ کے خزانوں کی چابیوں کو حاصل کر لیا۔ حضور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے، اللہ اکبر۔ اتنے مالدار خود فرمائیں اگر میں چاہوں، ام المومنین سے مخاطب ہو کے کہا تھا عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر کے چلے، قربان جائیں۔ اس کے باوجود بھی تواضع کا یہ حال ہے، فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رکھ اور ایک دن کھانا دے، تاکہ جس دن تو بھوکا رکھے میں صبر کروں اور جس دن کھانا دے میں اس دن شکر کروں۔ یہ حضور علیہ السلام کی تواضع کا۔ لیکن یہاں تو جوانی ملی تو پیر زمین پہ ٹکتے ہی نہیں، گناہ گناہ اور صرف۔ اور اب تو ایک بہت بڑا گناہ امت میں پھیل رہا ہے جسے زنا کہتے ہیں، چاہے وہ زنا بالعین ہو یعنی آنکھوں کا زنا ہو، چاہے زنا باللسان ہو یعنی زبان سے زنا ہو، چاہے زنا بالید ہو ہاتھ کا زنا ہو، اور آخری سٹیپ تو اس کی تو حد ہی نہیں۔ جو لوگ سارے زنا سے بچتے ہیں کم سے کم ان کی آنکھیں تو زنا کرتی ہے، ان کی زبان تو زنا کر، فحش باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں جو زبان زانی ہو جائے اس کو دعا کرنے کا حق ہی کیا بچتا ہے، اور اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ہم اپنی زبان سے کیا نہیں کہتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کنواری پردہ نشینوں سے بڑھ کر حیا کرتے تھے، ہم نے حضور کی زبان سے کبھی فحش بات نہیں سنی، اور آج فحش ہی فحش ہے، عریانیت ہی عریانیت ہے۔ آؤ میرے بھائیو، زندگی کا ہر سیکنڈ آخری سیکنڈ، زندگی کا ہر منٹ آخری منٹ، زندگی کی لذت لے لو۔ ہر لقمہ زندگی کا آخری لقمہ ہے، ہر صبح زندگی کی آخری صبح، ہر شام زندگی کی آخری شام ہے، ہر رات زندگی کی آخری رات۔ اس پہ یقین اور ایمان بھی ہے کہ سب آخری آخری ہے، پھر بھی عیاشیاں ہی ہے، پھر بھی گناہ ہی ہے، پھر بھی آوارگی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان امام غزالی کے استاد کے سامنے سینہ تان کر تکبر سے چل رہا تھا۔ آج کل بھی لڑکوں میں عادت ہو گئی، چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں جس سے ان کے بازو نظر آئیں، آدھے نظر آئیں، فیٹ اور بڑے بازو۔ جم کرنا برا نہیں، میں تو جہاں جاتا ہوں جوانوں سے کہتا ہوں جم کرو، طاقتور بنو، قوت والے بنو، اس لیے کہ ہمارے نبی سے زیادہ طاقت والا کون تھا؟ 60 سال میں لوگ لکڑیاں ٹیک کر چلتے ہیں، میرے نبی نے 60 سال کی عمر میں جنگیں لڑی ہے اور سب سے آگے کھڑے ہو کے لڑی۔ حنین میں جب سب کے قدم اکھڑ گئے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ میدان میں تھے اور کہتے تھے میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ کہتے ہوئے حضور آگے بڑھ رہے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے تو تلوار نہیں اٹھائی، یہ تو شان رحمت للعالمین ہی تھی،
خدا کی عزت کی قسم، کنکریاں اٹھا کے پھینکی تو ہزاروں کا مجمع پلٹ گیا۔ یہ ان کی طاقت تھی، ان کی قوت تھی۔ تو قوت والا رہنا، طاقت والا رہنا، یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن شو کے لیے تو نہیں نا، لڑکیوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے تو نہیں نا۔ یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے جب جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ایسی تھی جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے جبریل آقا یہ وہ لوگ ہیں، یہ لڑکے وہ ہیں جو بن سنور کر اس لیے نکلتے تھے کہ لڑکیاں ان کو دیکھ کر ان کے فتنے میں مبتلا ہوں، اور لڑکیاں بن سنور کر اس لیے نکلتی تھی کہ لڑکے ان کو دیکھ کر ان کے فتنے میں مبتلا ہو۔ حسن نمائش کے لیے نہیں ہے۔ آج کل یہ ہو گیا نا کہ وہ بازو بتاتے ہیں، ڈنڈ بتاتے ہیں، موٹا جسم بتاتے ہیں۔ اگر یہی سب رہا اللہ راضی نہ ہوا، یہ موٹا جسم قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ بنا لو بنا لو، خوب بناؤ جسم، قبر کے کیڑوں کی غذا تیار کر رہے ہو۔ اور اگر اللہ راضی ہے انشاءاللہ قیامت تک جسم تو جسم ہے، جسم سے لگنے والے کفن کا بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ محنت کر رہے ہو نا جسم کے لیے، ارے جسم کو بنانے کے لیے محنت کر رہے ہو، کوئی پابندی نہیں، مگر یاد رکھنا جسم کو بنانے کے لیے 2 گھنٹے اٹھک بیٹھک کرنے والوں، ذرا جسم کو قبر میں بچانے کے لیے بھی کچھ محنت کر لو۔ جسم بچانے کے لیے محنت، 2 گھنٹے اٹھ بیٹھ کر رہے ہو، اور ظہر کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، عصر کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ جم میں جا کر 2 گھنٹے جسم بنانے کے لیے، میں نہیں روکتا تجھے جسم سے، میرے جوان جا، تاکہ دنیا کے دوسرے جوانوں کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں بزدل نامرد نہیں بلکہ طاقتور رہتے ہیں۔ عید کے دن جب میرے نبی کے سامنے بچے کھیل رہے تھے، فاروق اعظم نے کہا یہ بچے کیوں کھیل رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر کھیل لے دو تاکہ یہودیوں کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں دقیانوسیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، ہمارے بچے بھی کھیلنا جانتے ہیں۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات ہے اللہ کے رسول، جاؤ جم میں جاؤ، مگر 2 گھنٹے جسم بنانے کے لیے محنت کرنے والے 10 منٹ کے لیے جسم بچانے کے لیے مسجد میں بھی آ جا۔ وہاں جائے گا تو جسم بنے گا، یہاں آئے گا تو جسم بچے گا، اور بنانے سے زیادہ بچانا اہم ہے۔ اگر یہ فلسفہ جانتے ہو تو آؤ، سنی دعوت اسلامی یہی مشن چاہتی ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، ایک مرد قلندر تمہاری زمین کے قریب سے اٹھا اور اس نے اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی، اپنے بزنس کی پرواہ نہیں کی۔ تم لوگ خود گواہ ہو تمہارے بڑے کہ وہ بائک پر تمہاری زمین پر آتا تھا، اس لیے نہیں کہ نوٹ لے یا اوٹ لے، اس لیے آتا تھا کہ بھٹکے ہوئے ہاہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اور تمہارے دلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن کرتا تھا۔ اسی کو دنیا کا جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی کے قائد و امیر کے نام سے جانتی۔ لیکن قوم کا کیا کہا جائے، برا ہو ہماری قوم کا، جنہوں نے گلیوں کو سجایا، جنہوں نے محلوں کی سڑکیں بنائی، جنہوں نے بریج اور پل بنائے، لوگ ان کو تو یاد رکھتے ہیں، جنہوں نے عشق رسول والے دل بنائے لوگ ان کے ساتھ ہی وفا بھول جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اہل ماپولی کو ہم لوگ رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کا مرکزی ادارہ ماپولی کے اندر موجود ہے، مشہور ہے، پوری دنیا میں اس ادارے نے تمہارے گاؤں کا نام روشن کیا ہے۔ تم لوگ خوش نصیب ہو، بہت خوش نصیب ہو۔ ارے جس کا بچہ قبر میں جس کا بچہ بسم اللہ زمین کے اوپر پڑے، قبر سے اس کے باپ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جن کی بستی میں رات و دن قرآن پڑھا جاتا رہے، انہیں کتنی برکتیں نصیب ہوگی۔ ماپولی والوں محسوس کر سکتے ہو تو کر لو، جامعہ حرا سے پہلے کیا تھے اور اب اللہ نے تمہیں کیا بنا دیا، اس کو تم محسوس کر سکتے۔
تمہاری زمین خدا نے بڑھا دی، تمہاری زمین کی قیمتیں بڑھا دی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے، اس لیے کہ تلاوت قرآن جہاں ہوگی اللہ اسے برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن الحمدللہ، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ مہاپولی والے بڑے مہان لوگ ہیں، اسی لیے تو قدرت نے ان کے علاقے میں اتنا بڑا ادارہ قائم کروایا، ورنہ زمین کی کوئی کمی تھوڑی تھی۔ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، قدرت نے اس لیے آپ سے کام لیا، لیکن مزید آپ کو ساتھ دینا ہے، قدم سے قدم بڑھانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں علامہ عظمت اللہ صاحب کو بولنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے کہ تعاون کرو، آپ کو خود لے جا کر کے تعاون کرنا چاہیے، اس لیے کہ قدرت دولت سب کو دیتی ہے، لیکن جس کی پسند کرتی ہے اسی کی دولت اللہ کی راہ میں لگتی ہے، ورنہ اللہ کی راہ میں نہیں لگاؤ گے تو ایسی اولاد پیدا ہوگی، یا تو شراب کے اڈوں پہ خرچ کرے گی، یا تو زنا کے اڈوں پہ خرچ کرے گی، کماؤ گے تم، کمائے گی وہ، اور تمہیں رونے کو مزدور نہیں ملیں گے۔ میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے حقائق بیان کر رہا ہوں۔ دیکھ لو، آپ دیکھ لو بچا بچا کے رکھنے والوں کی اولاد نے کیا دن دکھائے۔ میں یہ نہیں کہتا بچا کے رکھو، رکھو بالکل رکھو، لیکن اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں نکالو، دین کے حصے کا دین کو دے دو، مذہب کے حصے کا مذہب کو دے دو، مسلک کے حصے کا مسلک کو دے دو، حقداروں تک ان کا حق پہنچا دو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تو یہاں تک فرمایا مزدوروں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری ان کے ہاتھ میں دے دو۔ جو مذہب مزدور کا حق رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب کا رکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ آؤ آؤ قدم سے قدم بڑھائیں، یہ بڑا مشن ہے، اس سے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ بات سمیٹتے ہیں، چلیے آگے چلتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا، گفتگو کے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ علامہ سیدی سرکار امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے استاد کے سامنے ایک جوان آیا اور وہ سینہ تان کے چلنے لگا۔ استاد نے کہا او سینہ تان کے مت چل، اللہ کو اکڑ کے چلنا پسند نہیں ہے۔ اب جوان تو کچھ ایسے ہوتے وہ واز ان کے دل پہ اثر ہی نہیں کرتا، وہ سن کے ہنستے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بیچارے مزہ لینے کے لیے آئے، وہ ہنستے، انہیں ہنسی آتی، سب چیز پہ ہنسی آتی، لیکن وہ اپنے آپ کو دیڑھ ہوشیار نہ سمجھیں۔ قدرت جن کے دلوں پہ مہر لگا دیتی ہے ان کے دلوں پہ واز اثر نہیں کرتا۔ ہاں، ورنہ عذاب کی آیتیں سن کے فاروق اعظم ایک مہینے تک بیمار رہتے تھے۔ ہاں، لیکن آج تو جو کہہ دیجئے بھئی کہیے، سننے کے لیے سب آئیں گے، عمل کے لیے کون آتا ہے الا ماشاءاللہ۔ ویسے میری سنی قوم سے میں نا امید نہیں ہوں، نہیں اقبال اپنی، نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہاں، میری سنی قوم بڑی زرخیز قوم ہے الحمدللہ، اس لیے کہ اس کشت کو سینچا ہے غوث پاک نے، غریب نواز نے، صابر کلیر نے، داتا علی حجوری نے، محبوب الہی نے، بختیار کاکی نے، اور 14ویں صدی میں امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی نے۔ اس کے سینچنے والے بڑے مضبوط لوگ ہیں، اس لیے یہ کبھی بنجر ہو ہی نہیں سکتی، اس کو بنجر کرنے والے بنجر ہوں گے، یہ زمین کبھی بنجر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ تو امام غزالی کے استاد نے کہا او ککڑ کے مت چل، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا آپ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں۔ استاد امام غزالی کے استاد تھے وہ، انہوں نے کہا بیٹے اچھی طرح پہچانتا ہوں تو کون ہے؟ کہا کون ہوں میں؟ فرمایا تیری ابتدا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، تجھے اچھی طرح پہچان۔ اب جس کی پیدائش ناپاک قطرے سے ہو اور جس کا خمیر سڑی ہوئی مٹی بن جانا ہے مرنے کے بعد، اسے تکبر کا حق کیا ہے؟ مت تکبر کرو، عاجزی سے جیو، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو۔ کہیں جاؤ کوئی کرسی نہ دے، اللہ تیرا شکر ہے کرسی نہیں ملی، زمین پہ تو بٹھایا، میں تو زمین پہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، میں تو زمین پہ بیٹھنے کا بھی زمین پہ تو اگر کوئی زمین پہ بھی نہ بٹھائے نا، کھڑے رکھے تو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھڑے رہنے کی جگہ تو دی، میں تو بھگا دینے کے قابل۔ بزرگوں کی سوچ یہ تھی، کسی نے کہا سرکار، ایک بزرگ سے کہا، بلکہ ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے راکھ پھینکی سر پہ، راکھ پھینکی سر پہ،
تو انہوں نے کہا الحمدللہ. مریدوں نے کہا سرکار یہ راکھ آئی تو الحمدللہ کیوں؟ کہا بیٹے میرے اعمال تو ایسے تھے کہ مجھ پہ آگ پھینکی جانی چاہیے تھی، لیکن شکر ہے کہ آگ نہیں پھینکی گئی، راکھ پھینکی گئی. اللہ کا شکر ہے. عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، اپنی عورتوں پہ ظلم نہ ہو، اپنے بچوں پہ ظلم نہ ہو، اپنے پڑوسی پہ ظلم نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ. ہو سکے تو کتے کو بھی اذیت مت پہنچاؤ، ہو سکے تو کتے پر بھی ظلم مت کرو. بس بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، کسی بھی انسان کی الٹی گنتی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ تکبر سے اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتا ہے. بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سننا. الٹی گنتی بڑی عزت تھی، اب کوئی نہیں پوچھتا، الٹی گنتی شروع بھی. سوچ لینا کہیں نہ کہیں اللہ کی مخلوق پہ ظلم کیا ہے. کاروبار اچھا چلتا تھا اجڑ گیا، کہیں نہ کہیں اللہ کی مخلوق پہ ظلم کیا. ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ دکن سیدی سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ. ان کے ملفوظات میں یہ روایت موجود ہے، توجہ سے سننا، دھیان سے سننا. لوگوں پہ ظلم کرنے والوں، مزدوروں پہ ظلم کرنے والوں، بیویوں پہ ظلم کرنے والوں، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والوں، تکبر کے نشے میں کس کس پہ ظلم کر رہے، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والوں گناہ کر کے. سرکار بندہ نواز گیسو دراز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ان پہ اللہ نے وحی کی کہ تم اس بستی سے نکل جاؤ، 3 دن کے اندر اندر باہر جاؤ، اور اس بستی میں ایک عابد رہتا ہے عبادت گزار، اس سے کہنا کہ وہ ایک نچنیا رقاصہ ہے، فاحشہ عورت ہے، یہ اس کے گھر میں جا کر کے پناہ لے لے. آگ برسے گی، پوری بستی پہ آگ برسے گی، پوری بستی پہ آگ برس، پوری بستی جل جائے گی. نبی سے کہا نکل جاؤ، اور ایک ہی عبادت گزار تھا، اس سے کہنا کہ وہ فاحشہ جو رقاصہ نچنیا عورت ہے اس کے گھر میں جا کے پناہ لے لے. نبی نے اس سے کہا کہ بھئی تم جا کر وہاں پناہ لے لو، آگ برسنے والی ہے، نقصان ہوگا. اس نے کہا میں وہاں جاؤں؟ کہا بھئی تو جا، ابھی بعد میں دیکھیں گے. وہ چلا گیا، مصلی کندھے پہ ڈال کے گیا. کہا بہن مجھے گھر میں لے لو. کہا حضرت میں آپ کو جانتی ہوں، آپ بڑے نیک متقی پرہیزگار ہیں، یہاں تو ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، آپ یہاں رہیں گے؟ کہا وہ تیرا معاملہ تو جان، میں ایک کونے میں بیٹھ جاؤں گا، پردہ کر لوں گا. پردہ کر لیا، مصلی بچھا لیا. نبی بستی چھوڑ کر چلے گئے. آگ برسی، آگ سب جلا دیا، سب جل گئے، عبادت خانے جل گئے، درخت جل گئے، مکانات جل گئے، کچھ نہ بچا، سب جل گیا. جب آگ ٹھنڈی ہوئی نبی تشریف لائے، وہ شخص باہر نکلا. اس نبی سے اس شخص نے پوچھا سب جل گیا؟ ہاں جل گیا، اللہ کا عذاب آ گیا. کہا میں بچا، یہ رقاصہ بچی اور آپ بچے؟ میں تو بچا، سمجھ لے کہ اللہ کے کرم سے عبادت کرتا تھا، آپ اللہ کے نبی تھے. یہ رقاصہ، اور وہ بھی اس کے گھر میں آیا تو بچا، اپنے گھر میں رہتا تو میں بھی جلا دیا جاتا. آپ پوچھیں اللہ سے معاملہ کیا ہے؟ اس نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ معاملہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا اے میرے نبی، ایک خارش زدہ کتا جس کو کھجلی تھی، کھجلی، وہ کھجلی والا کتا اس بستی میں آیا. بستی کے لوگوں نے اس کو مار مار کر اس کتے کی ٹانگیں توڑ دی. مخلوق تو میری تھی نا، تھا کتا لیکن مخلوق تو میری تھی، ظلم کیا. اور اس رقاصہ نے جب اس کتے کو دیکھا، نچنیا فاحشہ نے سوچا ہے کتا مگر ہے تو میرے اللہ کی مخلوق، اس کی مرہم پٹی کی اس نے. تو جس نے میری مخلوق پر، کتے پہ ظلم کیا، پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس پر آگ برسا کے اس کو جلا دیں گے. اور جس نچنیا نے، رقاصہ نے جو ہے وہ پٹی مرہم کی، اللہ میرے مولا نے فرمایا کہ میری مخلوق پہ رحم کرنے کی برکت سے میں نے اس کے سارے زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما دی. سوچو اگر کتے پہ ظلم ہو تو بستی قدرت جلا دیتی ہے. اب بتاؤ جو انسانوں پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا مگر کسی کا دل مت دکھانا. اللہ کے نزدیک مومن کے دل کو خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اور مومن کا دل دکھانے سے بڑا گناہ کوئی نہیں. ہمارے بزرگوں نے روزے توڑ دیے مگر دل نہیں توڑے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ
جو سلسلے چشتیہ کے، قادریہ کے، سروردیہ کے سارے سلسلوں کے جو امام ہے، مولا علی کے ڈائریکٹ مرید و خلیفہ ہے، ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بیچتی پانی بیچنے والا پانی بیچ رہا ہے، لیکن اس کا پانی کوئی خریدتا نہیں۔ امام حسن بصری کو دیکھ کر، ان کے مریدوں کو دیکھ کے وہ کہتا ہے، اے اللہ جو میرا پانی خریدے تو اس پہ رحم فرما۔ امام حسن بصری نے پیسے دیے، پانی خریدا، پینے لگے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ جو میرا پانی خریدے اس پہ رحم فرما، کیونکہ صبح سے میرا پانی کسی نے خریدا نہیں ہے، میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر کے جاؤں گا۔ حسن بصری نے لیا، پانی لیا، بیٹھ کے پینے لگے۔ مریدوں نے کہا چائے سے زیادہ تو پیالیاں ہی گرم ہوتی ہے ہر دور میں۔ مریدوں نے کہا کہ سرکار آپ کا روزے آپ کو یاد نہیں؟ فرمایا یاد ہے بیٹے، یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، میں روزے سے ہوں۔ کہا پھر پانی کیوں پیا؟ اس لیے کہ آپ کا روزے، آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے تھا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں روزہ ٹوٹ جائے گا، ارے نفل روزہ ہے، آج ٹوٹا کل اس کی قضا کر لوں گا، لیکن اس مسلمان کا دل ٹوٹتا تو میں اس کی قضا کب کرتا؟ روزہ توڑ دیا، دل نہیں توڑا۔ یاد رکھو یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ یہاں تو نہ کسی کے دل کا خیال، نہ کسی کے دل ٹوٹنے کا خیال، بس اپنی دھن ہے، اپنا نشہ ہے، اپنا نشہ ہے، اپنا نشہ ہے، آؤ نکلو، ورنہ اعمال بھی اکارت ہو جاتے ہیں تکبر سے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک قافلہ جا رہا تھا، عیسیٰ پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام قافلہ جا، پیچھے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری چل رہے تھے، حواری لوگ چل رہے تھے۔ ایک پاپی گنہگار مجرم بندہ دور سے دیکھا اللہ کے نبی کو، بہت خوبصورت تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور جوانی پورے شباب پر تھی۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سوچا کاش کہ میں پاپی نہیں ہوتا، شرابی نہیں ہوتا، مجرم نہیں ہوتا، گندا نہیں ہوتا، چور نہیں ہوتا، تو میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ چلتا۔ پھر سوچا یار کتنا بھی پاپی ہے چلو چھوڑو، لیکن ایک دو قدم تو نبی کے ساتھ چل لوں، ایک دو قدم تو نبی کے ساتھ چل تو لوں۔ جیسی قدم بڑھایا، عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے دیکھا، ہم جیسے اپنے نبی کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں، وہ لوگ حواری کہتے ہیں۔ حواری نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سوچا ارے یہ پاپی نبی کے ساتھ چلنے کی اس کی اوقات کیا ہے؟ نبی کے ساتھ چلنے کے حقدار تو ہم نیک لوگ ہیں۔ اس کے دل میں خیال آ گیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں یہ خیال آنا تھا اس پاپی کو کیا حق ہے نبی کے ساتھ چلنے کا؟ نبی کے ساتھ چلنے کا حق تو ہم نیک لوگوں کا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ پہ وحی فرمائی، عیسیٰ اس حواری سے بھی کہہ دے اور اس پاپی سے بھی کہہ دے کہ دونوں برابر ہو گئے، اس کی عاجزی سے اس کے گناہ معاف ہو گئے، اس کے تکبر سے اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی، اب دونوں کو بولو کہ وہ نئے سرے سے عمل کرے۔ سوچو یہ عاجزی کی برکت ہے۔ لوگ تہجد پڑھنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے، اپنے آپ سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں آؤ اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو۔ میرے نبی میں تواضع کیا تھی؟ آج کسی کے پاس دولت آئے تو یوں ہاتھ دیتے ہیں، بلکہ آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں ایسے مصافحہ کرا جاتا ہے، ایسے ایسے۔ وہ چٹنی دے رہے ہو، کیا چٹا رہے ہو؟ دولت نے اتنا مغرور کیا تمہیں، ایسے مصافحہ کرتے ہو؟ یوں کپڑا ہاتھ میں رکھ کر کے بھی مصافحہ کرنا سنت نہیں ہے۔ میرے نبی جن کے ہاتھوں کو قدرت ید اللہ کہتی ہے، جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے۔ یہ میرے نبی تھے، یہ میرے آقا کی ذات ہے، جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑے میرے رسول نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کوئی ملنے آیا تو جب تک کہ وہ جاتے وقت خود حضور کی طرف پیٹ نہیں کرتا تھا، میرے نبی نے بھی اس کی طرف کبھی پیٹ نہیں فرمایا۔ سوچیں ذرا، اس کو دروازے تک پہنچانے کے لیے حضور آئے۔ اگر وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے تو دروازے تک آئے، مدینہ منورہ کے باہر کا آیا ہوا مہمان ہے تو اس کو سنیت الوداع تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ میرے نبی کا انداز ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟
بس سب چلتا ہے، سب چلتا ہے، کہاں تک چلتا چلتا لگاؤ گے؟ آئیڈیل ہمارے لیے للو پنجو پپو یہ آئیڈیل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آؤ جس نے دشمنوں کے بھی دل جیتے ہیں اپنی معصوم اداؤں سے، اس نبی کی سیرت کی طرف آئیں اس کی طرف جس نے دشمنوں کو اپنا کیا، آؤ اس کی طرف جس نے غیروں کو اپنا کیا، آؤ اس کی طرف جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، آؤ اس کی طرف جس نے پتھر کھا کر دعائیں دی، آؤ اس کی طرف جس کو زخمی کیا گیا پھر بھی انہوں نے دعائیں دی، آؤ اس کی طرف جس کو ستایا گیا دعائیں دی۔ اللہ اکبر، کعبے کے اندر عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے، کعبے کے اندر عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کلید بردار کعبہ عثمان بن طلحہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں عثمان میرا جی چاہ رہا ہے کہ اندر کعبے میں جا کے عبادت کروں۔ کلید بردار کعبہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں سب کو دوں گا تم کو نہیں دوں گا، مگر قربان میرے نبی نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ فرمایا عثمان آج چابی تیرے پاس ہے، تو مجھے نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ کل یہ چابی میرے پاس آئے گی، میں تجھے دوں گا اور قیامت تک کے لیے دوں گا۔ ہمیں کوئی کہنا کہ میں نہیں دوں گا، بیٹا میرا موقع آنے دے پھر دیکھ تجھے بتاتا ہوں، لیکن قربان یہ میرے آقا کی سنت ہے، تو نہیں دے رہا ہے میں تجھے دوں گا، تو چند منٹ کے لیے نہیں دے رہا ہے میں تجھے قیامت تک کے لیے دوں گا۔ اور عثمان بن طلحہ کو فتح مکہ کے دن جب آئے نا تو اپنا وعدہ کیسے یاد رکھا؟ خوشی میں تو لوگ کیا کیا بھول جاتے ہیں۔ کہا عثمان بن طلحہ کی در ہے، کہا عثمان جب آئے کہا تم نے مجھے نہیں دی تھی نا، یہ لو، اور یہ تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی۔ صرف چابی نہیں دی، چابی نہیں دی، قیامت تک خاندان کی ضمانت بھی عطا فرما دی۔ 14 صدیاں بیت گئی ہے، بہت سارے صحابہ جن کی اولاد کا کوئی نشان نہیں ہے، لیکن عثمان بن طلحہ کی اولاد اب بھی ہے۔ بہت سارے صحابہ ایسے اولاد تو ہے مگر مکے میں نہیں ہے، بہت سارے ہیں جن کی اولاد مدینے میں نہیں ہے، لیکن عثمان بن طلحہ کی اولاد بالکل یقینی طور پر مکۃ المکرمہ کے اندر موجود ہے۔ تو میرے نبی نے صرف چابی نہیں دی بلکہ قربان قیامت تک کی نسل کی ضمانت ہے۔ کوئی ایسا جو چابی نہ دے اس کو اولاد کی ضمانت بھی دے رہے؟ یہ اپنے نبی کی سیرت ہے، یہ اپنے آقا کی سنت ہے۔ آؤ ہم نے سیرت، سب کی سیرت پڑھی، اس کی سیرت نہیں پڑھی، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ دل تو بہت چاہتا ہے آپ سے بہت باتیں کروں، بہت دن کے بعد آیا ہوں، اور عنوان ایسا چھڑا ہے جو حضور کی زندگی، حضور کی تواضع، حضور کی سیرت کا باب ہے، لیکن جو ہے وہ آپ کی بھی ذمہ داریاں، میری بھی ذمہ داریاں۔ ماشاءاللہ ہمارے سروج بھائی سے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں۔ 97 میں جب یہ آئے تھے ہمارے یہاں اسکول کے ایک کام سے ٹریننگ لینے کے لیے، اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی، اس وقت سے ہمارے ان کے تعلقات ہیں۔ آج الحمدللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے، حضور کی سیرت پڑھیں، حضور کی سیرت سیکھیں، حضور کی سیرت پہ عمل کریں، اور اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ہمارے مولانا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ آپ جانتے ہیں وادی نور پہلے 2-3 نومبر تھا، پھر 22-23 ہو گیا، اور اب اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اب انشاءاللہ وادی نور کا اجتماع 27، 28 اور 29 دسمبر کو ہوگا انشاءاللہ۔ 27، 28، 29 دسمبر کو ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ 27 7 2 9، 8 2 10 اور 9 2 11، یعنی ماشاءاللہ دیکھیں کیسی تاریخیں آ رہی ہے، 9 10 11 اس کا جمع ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ جو لوگ علم جفر وغیرہ جانتے ہیں نا، یہ اس کی اہمیتوں کو جانتے ہیں۔ یہ بڑی برکت والی تاریخیں آ رہی ہے، 27 28 اور 29 دسمبر۔ اور مہینہ کون سا؟ 12واں مہینہ۔ سبحان اللہ، یعنی کہ کیا برکتیں ہیں۔
اچھا حیرت بھی یہ ہے کہ عربی چاند کا مہینہ 11ویں کا ہوگا اور انگریزی مہینہ 12ویں کا ہوگا، تو 11ویں بھی اور 12ویں بھی، الحمدللہ علی احسانی۔ تو 27، 28، 29 دسمبر سب چلیں گے انشاءاللہ۔ میری عادت نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے ہاتھ اٹھوانے میں، لیکن اگر آپ اٹھا دے تو اللہ آپ کو برکت ہی دے گا۔ سب چلیں گے انشاءاللہ۔ تیاری کیجئے، خوب بڑے پیمانے پہ تیاری کیجئے، وادی نور چلیں گے اور سنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ بس جاتے جاتے ایک بات کہتا چلوں، یاد رکھنا دین کا کام کرنے والوں کا ساتھ دو، اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو چپ رہو۔ دین کا کام کرنے والے کا ساتھ نہیں دے سکتے، چپ رہو، انہیں تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر آپ نے دین کے کام میں رکاوٹ ڈالی، آپ پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، جس نے بھی دین کے کام میں رکاوٹ ڈالی اللہ نے اس کی نسل ختم کر دی۔ یہ بات خیال رکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھیں، ولید ابن مغیرہ کو دیکھیں، آپ دیکھتے چلے جائیں، نام مٹ گئے۔ یزید کو دیکھیں، 8-10 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، بعض مورخین نے کہا 14 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، لیکن آئے ایک بھی اولاد آج۔ اور میرے حسین دین کے لیے ایک ہی بیٹا چھوڑ کے گئے، اور وہ بھی بیمار، ایک بیٹا وہ بھی بیمار، ہر وقت خطرے میں، اور مار ڈالنے کی بڑی کوشش کی، ایک چھوڑ کے گئے حسین۔ آج مسلمان کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان بستے ہوں اور اولاد حسین موجود نہ۔ قدرت بتا رہی ہے دین پہ قربان کرو گے اللہ ایک کے ہزاروں کرے گا، دین کا نقصان کرو گے نام تک مٹ جائے گا۔ اس لیے دین کا نقصان مت کرنا، یا دین کا کام کرو، کام کرنے والوں کا ساتھ دو، نہیں دے سکتے ان کے لیے دعا کرو، نہیں دعا کرنے کی بھی توفیق ہے، چپ رہو، کام کرنے والوں کو کام کرنے دو، ورنہ نقصان آپ کا ہے، کیونکہ اللہ کا دین کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کے اشعار پہ اپنی گفتگو اختتام پر، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہانے زمان مٹ جائیں گے، نام شاہانے زمانہ مٹ جائیں گے، نام و نشانے باقی پنجتن رہ جائے گا، پنجتن کا نام و نشان باقی رہ جائے گا۔ اور اخیر میں کہتے ہیں کہ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے۔ یہ نعت اس وقت کافی نے لکھی تھی جب ان کو پھانسی دینے کے لیے لے کر جا رہے تھے، اور انگریزوں نے پوچھا تھا کافی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کہا تھا میری آخری خواہش یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں اور ایک نبی کی نعت لکھوں۔ سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔